السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھے جانے والی دعا پڑھیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم شاید 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ایک سجدہ کیا پھر فوراً سے دوسرا کر لیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2 سجدوں کے بیچ میں پراپر بیٹھا جاتا ہے اور یہ جو دعائیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز کی کریکشن کروں کہ جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں میں سے آپ ورائٹی کے ساتھ پڑھ لیں، کبھی ایک دعا پڑھ لیں کبھی دوسری دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سجدہ کر کے آپ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہوتا کہ ہم نے ڈائریکٹ زمین سے اوپر ہاتھ رکھ کے فوراً اوپر ہو گئے، تھوڑا سا پاس لیں گے، اس میں بھی بیٹھنے کے آتا ہے کہ بیٹھا جائے، لیکن اس وقت کوئی دعا نہیں آتی، لیکن بس آپ بیٹھیں پراپر تھوڑی دیر کے لیے، لائک 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور 2 سجدوں کے بیچ میں تو باقاعدہ پراپر بیٹھا جاتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسنون دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ بہت ایزی دعا ہے، بہت زیادہ ایزی دعا ہے۔ اب دعائیں جب شامل کریں گے تو خود بیٹھیں گے، اور اگر دعا یاد نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے بیٹھ کر؟ تو انشاءاللہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی ہیں، اور دعائیں ایزی بھی بہت ہیں اور بہت جامع دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک چھوٹی سی 2 لائنز کے اندر بہت کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو پہلی دعا آپ دیکھیے، رب غفر لی، رب غفر لی۔ اب اس کو بھی ہم فکس نہیں کریں گے کہ کیا صرف 2 دفعہ ہی پڑھیں، ہماری چوائس ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب معافی مانگی جاتی ہے تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی گن کر نہیں مانگا جاتا۔ اپنے دل کی تسلی سے آپ جتنی دیر آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے۔ گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں، کیونکہ اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ پڑھیں۔ اب 2 دفعہ لکھا ہوا ہے تو کیا 2 دفعہ ہی پڑھیں؟ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو، کبھی جلدی میں ہیں، شارٹ ٹائم ہے، نہیں پڑھ پا رہے بڑی نماز، تو آپ اس وقت 1 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بس اصل بات کیا ہے کہ ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد والی دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی واجبرنی وعافینی وارزقنی وارفعنی۔ ویری جامع اینڈ بیوٹیفل دعا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، واہدینی اور مجھے ہدایت دیجیے، واجبرنی اور میرا نقصان پورا کر دے، وعافینی اور مجھے عافیت یعنی کہ صحت دیجیے، وارزقنی اور مجھے رزق دیجیے، وارفعنی اور مجھے بلندی عطا کیجیے۔ یہ جو ساری نعمتیں ہیں نا، آلموسٹ 7 نعمتوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اس کو دی جائیں۔ رزق کی نعمت ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صحت کی حالت میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم بیماری کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ بلندی ہر کسی کو چاہیے۔ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کریں۔ اور اپنا نقصان پورا کر دے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا نقصان ہے یا گناہ کرنے کے بعد انسان کا جو نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بدل دے اور آئندہ زندگی میں ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ اور مغفرت اور رحمت کے تو ہم ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت امیدوار ہیں۔ تو بہت بیوٹیفل دعا ہے اور یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کریں، آپ کو فوراً یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اب جو یہ 2 دعائیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک رکعت میں لائک آپ نے 2 سجدوں کے بیچ میں رب اغفر لی کی تکرار کی جتنی دیر آپ کا دل چاہ رہا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں آپ اللہم اغفر لی والی دعا پڑھ لیں۔ تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان دعاؤں کا پڑھنا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم پڑھیں گے۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اور نیکسٹ دعا کیسے پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وارفع وعافنی وارزقنی وارفعنی۔